Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. In our last lecture, we learned oral communication. And in this lecture, we'll do some practice. And in the last lecture, I gave you certain scenarios, certain situations. So we'll cover the oral communication, keeping in view those situations which can happen in the school or outside the school, among the students, between a teacher and a student, among the friends, etc., etc. So let's take the first scenario. Asking for help. اب آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ نے یو ہیو ٹو رائٹ اے ڈائلاگ oral communication about the context is someone is asking some friend for help. تو یہ سینیریو ہے اور اس کے اوپر آپ ڈائلاگ لکھ کے لائیں. تو اب آپ ڈائلاگ لکھتے ہیں. اب آپ نے کریکٹرز آپ کے پاس ہیں، ایک علی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، علی اور احمد دو کریکٹرز ہیں. یہ آپ اوپر لکھ دیں کریکٹرز کولن ڈال کے، علی کوما احمد یا علی اینڈ احمد، یہ لکھ دیں، ٹھیک ہے. اب ڈائلاگ شروع ہو گیا. علی کے بعد کولن آ گیا، اس کا مطلب علی بات کر رہا ہے. علی کیا کہہ رہا ہے؟ ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا. اچھا، جیسے تھینک یو کے بعد کوما آیا تھا، اسی طرح ایکسکیوز می کے بعد بھی کوما آئے گا، ٹھیک ہے. کین یو ہیلپ می ود دس کوشچن. اب وہ اپنے کسی دوست کو کہہ رہا ہے، اس کو کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو کہتا ہے کین یو ہیلپ می ود دس کوشچن، کیا اس کوشچن میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں. تو اس کا جو دوست احمد ہے وہ کہتا ہے یس. اب یس کے بعد پھر کوما، دیکھا، یس آف کورس، ضرور. آف کورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک، ضرور، ہاں ضرور، فل سٹاپ. یہاں پہ سینٹینس ختم ہو گیا. سینٹینس ہے یس کوما آف کورس، ہاں ضرور. وچ کوشچن از ڈیفیکلٹ، کون سا سوال مشکل ہے؟ احمد پوچھ رہا ہے علی سے. علی کہتا ہے I do not understand question number 5. Question number 5 جو ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے. احمد کہتا ہے let me explain it to you. چلو میں یہ تمہیں سمجھا دیتا ہوں. Let me explain it to you. علی کہتا ہے thank you very much. آپ کا بہت شکریہ. اور احمد کہتا ہے you are welcome. شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو آر ویلکم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے، مگر یہ ہیلپ کے اوپر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے کسی بھی کام میں ہیلپ مانگ سکتا ہے. کوئی چیز اس سے مانگ سکتا ہے کہ اپنا رولر دے دو، بک دے دو، نوٹ بک دے دو، پین دے دو اگر ایکسٹرا ہے تمہارے پاس تو وہ، یا یہ کہ مجھے کوشچن سمجھا دو. آگے جی دوسرا سینیریو تھا سالونگ کانفلکٹس. اچھا، کسی بات پہ دو فرینڈز میں یا دو کلاس میٹس میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے، کوارل ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آرگومنٹ ہو جاتا ہے، سخت لہجے میں بات ہو جاتی ہے. تو ایسا کچھ سینیریو ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک اورل کمیونیکیشن کریں اور اس کے اوپر پھر لکھ کے لائیں ڈائلاگ. تو اب اس میں یہ ہے کہ عائشہ کہتی ہے why did you take my pencil without asking me. why did you take my pencil. آپ نے میری پینسل کیوں لی وداؤٹ آسکنگ می، میرے پوچھے بغیر. سارا کہتی ہے آئی ایم سوری، سوری کرتی ہے، آئی ایم سوری، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو. آئی نیڈیڈ اٹ فار اے منٹ، مجھے اس کی صرف 1 منٹ کے لیے ضرورت تھی تمہاری پینسل کی. آئی نیڈیڈ اٹ فار اے منٹ. عائشہ کہتی ہے یو شوڈ آسک فرسٹ، تمہیں پہلے پوچھنا چاہیے. پھر سارا کہتی ہے یو آر رائٹ،
آپ ٹھیک کہتی ہیں. آئی ول آسک نیکسٹ ٹائم. اگلی دفعہ اگر مجھے ضرورت پڑی پینسل لینے کی تو آئی ول آسک نیکسٹ ٹائم, اگلی دفعہ میں پوچھوں گی. عائشہ کہتی ہے اٹس اوکے, وی آر فرینڈز, کوئی مسئلہ نہیں, اٹس اوکے. اب دیکھیں اوکے, لوگ اوکے لکھتے ہیں نا, ہوتا بھی اوکے ہے, بٹ اس طرح اوکے آپ نے ایکسپریشن کیسا دینا ہے اورل کمیونیکیشن میں. اٹس اوکے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وی آر فرینڈز, ہم سہیلیاں ہیں. سارا کیا کہتی ہے؟ تھینک یو فار گیونگ می, مجھے معاف کرنے کا بہت شکریہ. تو یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا. چھوٹی سی بات پہ آرگومنٹ ہوئی, اس نے اس کی پینسل لے لی بغیر اجازت کے. تو آپ اس طرح کے سینٹینسز جو ہیں ان کو یاد کریں اور ایسا ڈائلاگ لکھیں. آپ پینسل کی بجائے کچھ اور لکھ لیں, پین لکھ لیں, اریزر لکھ لیں, شارپنر لکھ لیں, بک لکھ لیں, کچھ بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. آگے شوئنگ ریسپیکٹ, اس پہ بھی ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ جیسے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ہے. اب ٹیچر کہتا ہے گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس, صبح بخیر. طلباء جب کلاس میں جاتا ہے تو گڈ مارننگ کے بعد بھی کوما, یاد رکھتے جاؤ, یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جاؤ. تھینک یو کے بعد کوما تھا, اور پھر اس کے بعد ایکسکیوز می کے بعد کوما تھا, اور اب گڈ مارننگ کے بعد بھی کوما ہے. گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس, گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. اور اسٹوڈینٹس پھر کہتے ہیں گڈ مارننگ سر, سر گڈ مارننگ. پھر ٹیچر کہتا ہے پلیز سٹ ڈاؤن, برائے مہربانی بیٹھ جائیں. جب ٹیچر جاتا ہے کلاس میں تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو ٹیچر کہتا ہے پلیز سٹ ڈاؤن. پھر بچوں میں سے ایک بچہ ہے علی, علی کہتا ہے تھینک یو سر. جب سٹ ڈاؤن وہ کہتا ہے تو پھر آپ نے تھینک یو کہنا ہوتا ہے ٹیچر کو. تو علی کہتا ہے تھینک یو سر, سر آپ کا شکریہ. پھر ٹیچر کہتا ہے ڈیڈ یو کمپلیٹ یور ہوم ورک, کیا آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا؟ علی یس سر. یس کے بعد کوما, دیکھو نوٹ کرو, یس کے بعد کوما. کتنی جگہ پہ کومے آ رہے ہیں یہ آپ نوٹ کرتے جائیں. یہی ایکسپریشنز آپ نے یوز کرنی ہیں اور اسی طرح لکھ رہے ہیں. یس سر فل اسٹاپ, ہاں جناب ہم نے کیا ہے کام مکمل. ہیئر اٹ از, یہ لیں سر. ہیئر اٹ از کا مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہ لیں. آپ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں ہیئر اٹ از, یہ لو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایڈیم ہے, اس کو آپ یاد کر لیں. ہیئر اٹ از کا مطلب ہوتا ہے یہ لیں. تو وہ اپنا ہوم ورک دکھا دیتا ہے کہ سر یہ لیں. تو یہ ایک ریسپیکٹ کا کانٹیکسٹ تھا جس میں میں نے ایک ڈائلاگ بنایا چھوٹا سا. اس کے بعد ایک اور کانٹیکسٹ ہے شیئرنگ تھنگس, کہ چیزیں ایک دوسرے میں بانٹ کے استعمال کرنا. حمزہ کہتا ہے آئی فارگاٹ مائی کلر پینسلس, میں اپنی کلر پینسلس بھول آیا ہوں, اسکول لے کے نہیں آ سکا. بلال کہتا ہے ڈونٹ وری, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈونٹ وری. یہ ڈونٹ جو ہے کنٹریکشن ہے. یو کین یوز مائن. اب دیکھیں مائن کیا ہے, یہ پوزیسو پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے مائی اور مائن, مائی بھی پوزیسو ہے مگر مائی یوزولی پوزیسو ایڈجیکٹو ہوتا ہے. مائی بک, بک ناؤن ہے تو اس سے پہلے مائی آیا ہے تو وہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے. مائن کے بعد چونکہ ناؤن نہیں آتا اس لیے مائن جو ہے وہ پوزیسو پروناؤن ہے. یو کین یوز مائن, آپ میری پینسلیں استعمال کر, مائن جو میری ہیں آپ میری پینسلیں استعمال کر سکتے ہیں, ڈونٹ وری. حمزہ ریئلی, واقعی, تھینک یو, شکریہ آپ کا. اچھا اب ریئلی کے بعد کوشچن مارک ہے, دیکھا آپ نے.
یہ اس کا مطلب وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری پینسل استعمال کر سکتا ہوں. یہ اس سے کوشچن کے انداز میں ریئلی کہہ رہا ہے. ریئلی یعنی واقعی. تو وہ کہتا ہے اور آگے پھر ریئلی کہہ کے تھینک یو کہتا ہے اس کو, بہت شکریہ. پھر بلال کہتا ہے یس. ہاں, یس کے بعد پھر کوما نوٹ کرتے جاؤ. یس وی شوڈ ہیلپ ایچ ادر. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. حمزہ کہتا ہے آئی ول ریٹرن دیم آفٹر کلاس. میں کلاس کے بعد وہ پینسلیں واپس کر دوں گا. آئی ول ریٹرن دیم آفٹر کلاس. ٹھیک ہے. بلال کہتا ہے دیٹس فائن. یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیٹس فائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, کلاس کے بعد تم واپس کر دینا. تو یہ اس کا مطلب ہے. نیکسٹ سینیریو ہے ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ. شکریہ ادا کرنا ہے آپ نے, اس کو کیسے ایکسپریس کریں گے؟ مدر کہتی ہے آئی باٹ دس بک فار یو. یہ کتاب میں نے تمہارے لیے خریدی. سن بیٹا کہتا ہے تھینک یو مدر. تھینک یو کے بعد کوما, یہ اوپر ہی آ چکا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو مدر فل اسٹاپ. امی جان شکریہ. آئی وانٹیڈ دس بک. یہ کتاب مجھے چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس کتاب کی مجھے ضرورت تھی. مدر کہتی ہے آئی ہوپ یو لائک اٹ. مجھے امید ہے تمہیں یہ پسند آئے گی کتاب. آئی ہوپ یو لائک اٹ. سن کہتا ہے آئی لو اٹ. جب آپ بہت زیادہ شدید پسند کرتے ہیں تو پھر لو اٹ کہتے ہیں. آپ تو لائک کہتی ہیں نا, تو آئی لو اٹ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ امی جان کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے مدر کیا کہتی ہے یو آر ویلکم. یو آر ویلکم آپ کو پتا ہے کب کہتے ہیں؟ جب کوئی کسی کا شکریہ ادا کرے تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ یو آر ویلکم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ حاضر ہوں تمہارے لیے, یعنی تمہیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے حاضر ہوں. یو آر ویلکم. تو میں تمہیں ہمیشہ ویلکم کروں گا. تو امی جان یہ کہتی ہیں یو آر ویلکم. یہ ایک ایکسپریشن ہے جب یہ آپ نے اس وقت یوز کرنا ہے جب کوئی آپ کو تھینک یو کہے. آپ نے کوئی اس کے اوپر کوئی احسان کیا یا اس کی ہیلپ کی اور اس نے آپ کو تھینک یو کہا, تو آگے سے آپ نے کیا کہنا ہے یو آر ویلکم. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا. آگے اپالوجائزنگ. اگر آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہو, اس پہ ڈائلاگ لکھنا ہو تو کیسے لکھیں؟ ٹیچر کہتا ہے وائی آر یو لیٹ ٹوڈے. آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ وائی آر یو لیٹ ٹوڈے کوشچن مارک یاد رکھنا ہے. اسٹوڈنٹ جو لیٹ آیا تھا وہ کہتا ہے آئی ایم سوری کوما سر. دیکھیں میں نے کہا تھا اگر سر سٹارٹ پہ آئے گا تو اس کے بعد کوما, اور اگر سر اینڈ پہ آئے گا تو اس سے پہلے کوما. ٹھیک ہے. آئی ایم سوری سر, جناب مجھے معاف کر دیں. آئی ایم سوری. ٹھیک ہے. دا بس واز لیٹ. میری بس جو تھی وہ لیٹ تھی, اس لیے میں لیٹ آیا ہوں. ٹیچر کہتا ہے پلیز ٹرائی ٹو کم آن ٹائم. برائے مہربانی وقت پر آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو بڑے پولائٹ ورڈز ٹیچر یوز کر رہا ہے. پلیز کہہ رہا ہے پلیز ٹرائی ٹو کم آن ٹائم. وقت پر آنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کہتا ہے آئی ول سر. اب آئی ول جو ہے پورے سینٹینس کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا مطلب آئی ول ٹرائی ٹو کم آن ٹائم. یہ پورا فکر ہے, بٹ آئی ول سے مطلب واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ول کا کیا مطلب ہے کہ میں وقت پر آنے کی کوشش ضرور کروں گا سر. اب سر سے پہلے کوما, کیونکہ سر اینڈ پہ آیا تو اس سے پہلے کوما. آئی ول سر. آئی اپالوجائز اگین. میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں, میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے. ٹیچر آل رائٹ. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آل رائٹ. ٹھیک ہے.
آل رائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم یہ بات دل کو نہ لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، آل رائٹ. ٹیک یور سیٹ، اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ. ٹیک یور سیٹ، یہ یاد رکھنا سینٹینس آپ نے ایسے ہی بولنا ہے. جب کسی کو کہنا ہے کہ جگہ پہ بیٹھے، پلیز ٹیک یور سیٹ، ٹھیک ہے، برائے مہربانی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. نیکسٹ سینیریو ہے جی گیونگ ایڈوائس. اگر آپ نے کسی کو مشورہ دینا ہے یا نصیحت کرنی ہے تو پھر کیسے آپ آپس میں اورل کمیونیکیشن، زبانی بات چیت کس طرح کر سکتے ہیں اور ڈائلاگ کیسے لکھیں. زین کہتا ہے I have a test tomorrow but I have not studied. کل میرا ٹیسٹ ہے مگر میں نے مطالعہ نہیں کیا، میں نے اسٹڈی نہیں کی، میں نے پڑھا نہیں. عثمان، یہ دو کریکٹر ہیں. عثمان کہتا ہے یو شوڈ اسٹارٹ اسٹڈیئنگ ناؤ. تمہیں اب پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، ابھی کل ٹیسٹ ہے نا. یو شوڈ اسٹارٹ اسٹڈیئنگ ناؤ، تمہیں اب سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. زین، آئی فیل نروس. میں نروس محسوس کرتا ہوں. نروس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پریشان ہو کسی بات سے تو آپ نروس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو نروز ہیں، آپ کا نروس سسٹم وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ نروس ہوتے ہیں. تو آئی فیل نروس، میں پریشانی یا دقت محسوس کر رہا ہوں. عثمان کہتا ہے ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہو. ریڈ یور نوٹس کیئرفلی. اب یہ اس کو ایڈوائس کر رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. آپ پریشان نہ ہو. ریڈ یور نوٹس کیئرفلی، اپنے نوٹس بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھیں. زین کہتا ہے دیٹ از گڈ ایڈوائس، یہ ایک اچھی نصیحت ہے. تھینک یو، شکریہ. ٹھیک، تو یہ ہے ایڈوائس کے اوپر اگر آپ نے وہ کرنی ہو، ڈائلاگ یا اورل کمیونیکیشن. نیکسٹ ہے جی ہیلپنگ ادرس. اب آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کے اوپر ڈائلاگ ہے. تو فاطمہ کہتی ہے دیز بکس آر ویری ہیوی، یہ کتابیں بہت وزنی ہیں. مریم کہتی ہے لیٹ می ہیلپ یو کیری دیم. لیٹ می ہیلپ یو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں. کیری دیم، انہیں اٹھانے میں میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں. فاطمہ، تھینک یو، شکریہ. یہ پورا سینٹینس ہے، تھینک یو تک پورا سینٹینس ہے، اس لیے فل اسٹاپ. تھینک یو، دیٹ از ویری کائنڈ آف یو، یہ آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہے. ٹھیک ہے. مریم کہتی ہے فرینڈز شوڈ ہیلپ ون اندر. دوستوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. فرینڈز شوڈ ہیلپ ون اندر. یہ میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کتابیں ڈال، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوستوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ سینٹینسز آپ یاد رکھیں کہ اس طرح کے سینٹینسز آپ یاد کر لیں، آپ کو عام بول چال میں کام آئیں گے. فاطمہ، آئی ایم لکی ٹو ہیو اے گڈ فرینڈ. میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میری ایک اچھی سہیلی ہے. یعنی فاطمہ کہتی ہے کہ مریم تم میری ایک اچھی سہیلی ہو، میں بڑی خوش قسمت ہوں. ٹھیک ہو گئی. اچھا، اب آگے ایکچوئل پریکٹیکل جو اسکول کے اندر کچھ سینیریوز ہیں مزید، ان کے اوپر اور ڈائلاگس. پہلا ہے جی a student pushed another one and a quarrel started. ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے اسٹوڈنٹ کو پش کر دیے، دھکا دے دیے اور جھگڑا شروع ہو گیا. اس کے اوپر ڈائلاگ لکھے. اچھا، اکثر اسکولوں میں اس طرح کا سینیریو ہو جاتا ہے. کریکٹرز اس میں کون کون ہے جی؟ ایک زین ہے اور ایک عثمان ہے. دو کریکٹرز ہے، یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. کریکٹرز کولن زین اینڈ عثمان. اب ڈائلاگ شروع کریں. زین کہتا ہے آؤ. اب یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟
انٹرجیکشن ہے, آؤ. اب اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بہت سارے لفظ بتائے تھے, مگر اس میں یہ نہیں تھا, او تھا, او نو, واؤ, الاس, اس طرح کے. تو یہ او ہوتا ہے جب آپ کو کوئی چوٹ لگے اور اس میں آپ, جس طرح ہم کہتے ہیں ہائے درد سے, تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں او. تو ایسے ایکسپریشن دینا ہے, او. ٹھیک ہے, سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالنا ہے اس کے بعد. وائی ڈیڈ یو پش می, تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ زین کہتا ہے کس کو؟ عثمان کو. عثمان کہتا ہے آئی ڈڈ ناٹ پش یو, میں نے تمہیں دھکا نہیں دیا. موو آؤٹ آف مائی وے, میرے راستے سے پرے ہٹ جاؤ. عثمان کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دھکا نہیں دیا, میرے راستے سے پرے ہٹ جاؤ. زین کہتا ہے یس یو ڈیڈ, یس کوما یو ڈیڈ, ہاں تم نے دھکا دیا مجھے. یو ڈیڈ, یو ڈیڈ پورا سینٹینس ہے, یعنی یو پشڈ می, یس یو پشڈ می. تم کیسے کہتے ہو دھکا نہیں دیا؟ یس کوما یو پشڈ می, تم نے مجھے دھکا دیا. اب یس کا یہاں پہ مطلب ہاں نہیں ہے. یس کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ تم غلط کہتے ہو, میں ٹھیک کہتا ہوں. یس یو پشڈ می, ہاں تم نے مجھے دھکا دیا. یو ڈیڈ, یو ڈیڈ جو ہے یہ پورے سینٹینس کو شو کرتا ہے کہ یو پشڈ می. آئی آلموسٹ فیل ڈاؤن, میں تقریباً گر ہی گیا تھا نیچے, یعنی آپ نے مجھے اتنا دھکا دیا کہ میں گرتے گرتے بچا. آئی آلموسٹ, تقریباً, فیل ڈاؤن یعنی پورا گرا نہیں, بس گرنے والا تھا میں, تو نے اتنا بڑا مجھے دھکا دیا. عثمان اٹ واز ناٹ مائی فالٹ, اس میں میرا قصور نہیں تھا. اٹ واز ناٹ مائی فالٹ. یو ور اسٹینڈنگ دیر, تم وہاں کھڑے تھے. ٹھیک ہے, کہاں پہ؟ اب وہ راستے میں, اس نے کہا نا موو آؤٹ آف مائی وے, یعنی تم میرے راستے میں کھڑے تھے جہاں سے میں نے گزرنا تھا. یو ور اسٹینڈنگ دیر, تم وہاں کھڑے تھے, میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. زین یو شوڈ سے سوری, تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. یو شوڈ سے سوری, زین کہتا ہے. عثمان کہتا ہے فائن, ٹھیک ہے, آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دو. ناؤ پلیز موو, اب مہربانی کر کے چلیے, یعنی راستے سے آپ ہٹیں تاکہ میں جاؤں. آئی ایم سوری, ناؤ پلیز. اچھا یہ پولائٹ نہیں ہے ویسے, یہاں پہ اس نے پولائٹ, ناؤ پلیز موو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پہ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا پولائٹ, فائن, آئی ایم سوری, آئی ول ناٹ ڈو اٹ اگین, میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا, یہ کہنا چاہیے تھا. اینی ویز, تو یہاں پہ ڈائلاگ یہ ختم ہوتا ہے. اگلا ڈائلاگ ہے جی, اے اسٹوڈنٹ ٹک دا پین آف another اینڈ ڈیڈنٹ ریٹرن. ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے کا پین لیا اور واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے, کریکٹرز کون کون ہیں جی؟ بلال اینڈ فہد. ٹھیک, اب بلال کہتا ہے فہد کوما, بتایا تھا نا, نام آئے اسٹارٹ میں تو اس کے بعد کوما, نام آئے اینڈ پہ تو اس سے پہلے کوما, نام آئے درمیان میں تو دونوں طرف کوما. فہد کوما گیو می مائی پین بیک, میرا پین مجھے واپس دو. فہد کہتا ہے دس از مائی پین, یہ میرا پین. آئی باٹ اٹ یسٹرڈے, میں نے یہ کل خریدا ہے. ٹھیک ہے, بلال کہتا ہے نو اٹ از ناٹ, نہیں یہ تمہارا نہیں ہے. اٹ از ناٹ, پورے سینٹینس کو. اب دیکھیں نو کے بعد کوما, جیسے یس کے بعد کوما, اسی طرح نو کے بعد بھی کوما. کتنے ورڈز ابھی تک آپ نے سیکھے ہیں؟ کافی سارے ورڈز آپ نے سیکھے ہیں جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان سے پہلے ان کے بعد کوما لگا. نو اٹ از ناٹ, یہ تمہارا نہیں ہے.
اٹ از مائی بلو جیل پین. یہ میرا نیلے رنگ کا جیل پین ہے. وہ آج کل بچے نہیں وہ خوبصورت جیل پین استعمال کرتے, تو یہ میرا نیلا جیل پین ہے. فہد, آئی فاؤنڈ اٹ آن مائی ڈیسک. مجھے یہ میرے ڈیسک سے ملا ہے. فہد کہتا ہے آئی فاؤنڈ اٹ آن مائی ڈیسک. مجھے یہ میرے ڈیسک سے ملا تھا, یہ میرے ڈیسک پر پڑا تھا, میں نے وہاں سے اس کو اٹھایا. بلال, اٹ فیل فرام مائی بیگ. یہ میرے بیگ سے گرا تھا. اٹ فیل فرام مائی بیگ, یہ میرے بیگ سے گرا تھا. پلیز چیک دا نیم. بلال کہتا ہے فہد کو پلیز چیک دا نیم. اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے, وہ ذرا چیک کریں آپ. فہد, او ویٹ. او ویٹ کہتے ہیں, او ویٹ, اچھا انتظار کریں. یس کوما, او ویٹ یس, مان گیا. او او اب یہ او ویٹ یس کے بعد کوما. اب او ویٹ کے بعد یہ جو ڈاٹس ہیں نا, اس کا مطلب کچھ بات آگے اس نے کرنی تھی. او ویٹ فار اے منٹ یا کچھ اس طرح, ٹھیک ہے. او ویٹ یس یور نیم از ہیئر. اس پر تو تمہارا نام لکھا ہوا ہے. یور نیم از ہیئر کا مطلب یہ ہے کہ اس پین پر تمہارا نام, یہاں پہ تو تمہارا نام ہے, ٹھیک ہے. سوری ہیئر اٹ از. اب جو فہد ہے وہ کہتا ہے سوری ہیئر اٹ از. ہیئر اٹ از میں سمجھا چکا ہوں پہلے, یہ لیں, یعنی اس پر تمہارا نام لکھا ہے, یہ تمہارا ہی ہے. اگر یہ میرے ڈیسک سے ملا مجھے, جب اس نے کہا کہ یہ میرے بیگ سے گر گیا تھا تو اس کے اوپر نام دیکھ لو, تو اس نے سوری بھی کی اور پین بھی واپس کیا. نیکسٹ جی سینیریو ہے a student occupied the seat of another because he came earlier. یہ ویسے ہم پہلے کر چکے مگر اس میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ورڈنگ ڈفرینٹ ہے, ذرا دیکھیے گا. کریکٹرز ہیں عمران اینڈ سلمان. عمران کہتا ہے سلمان کوما دس از مائی سیٹ, یہ میری جگہ ہے. وائی آر یو سٹنگ ہیئر, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, ٹھیک ہے. سلمان کہتا ہے آئی کیم ارلی ٹوڈے سو آئی ٹوک اٹ. میں آج جلدی آیا تھا لہذا میں اس پر بیٹھ گیا. میں نے سو آئی ٹوک اٹ, لہذا میں نے یہ لے لی سیٹ. عمران کہتا ہے بٹ آئی سٹ ہیئر ایوری ڈے. بٹ آئی سٹ ہیئر ایوری ڈے, تمہیں پتا ہے کہ ہر روز اس پر میں بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. سلمان کہتا ہے دا ٹیچر سیڈ نو ون اونز اے سیٹ, کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ کوئی بھی کسی سیٹ کا مالک نہیں. نو ون اونز اے سیٹ, کوئی کسی سیٹ کا مالک نہیں ہے, یہ ٹیچر نے کہا ہے. آج میں جلدی آیا میں بیٹھ گیا, کل تم آئے تم بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. تو ٹیچر کیوں کہتا ہے یہ کوئی سیٹ کا مالک نہیں ہے لہذا میں تو پھر بیٹھا ہوں. عمران آئی لائک دس بینچ, میں اس بینچ کو پسند کرتا ہوں کیونکہ میں روز یہاں بیٹھتا ہوں. پلیز موو, برائے مہربانی اٹھیں اور جائیں. سلمان سوری عمران کہتا ہے سوری عمران, سوری کوما, اچھا سوری شروع میں آیا اس کے بعد بھی کوما. سوری عمران, سوری آج تو میں نہیں اٹھنا بھائی, آج میں نہیں اٹھوں گا. سوری عمران ٹوڈے آئی ایم سٹنگ ہیئر, آج تو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. یو کین سٹ بیہائنڈ می, تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, پچھلے والے بینچ, ٹھیک ہے. تو یہ اٹ واز اے روڈ اینڈ آف دی ڈائلاگ, صلح نہیں ہوئی. کیا چاہیے کیا تھا, یہ جان بوجھ کے میں نے اس طرح کے سینیریوز چھوڑے کہ کیسے اینڈ ہونا چاہیے تھا, بتا دیتا ہوں. اب اس کو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا جب اس نے عمران نے کہا آئی لائک دس بینچ پلیز موو, اس کو بھی پلیز موو نہیں کہنا چاہیے تھا, اس کو صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ آئی لائک دس بینچ.
تو وہ سلمان کو کہنا چاہیے تھا اوکے لیٹ می موو ٹو دی ادر بینچ یا کسی دوسرے نیکسٹ بینچ یا سائڈ بینچ، یہ اس طرح کی بات کر کے اس کو اسے سوری کر کے اس کو بینچ چھوڑ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ایک طرح کا روڈ بیہیویئر ہے، یہ کہنا کہ تم پچھلے بینچ پر بیٹھو، یو کین سٹ بیہائنڈ می. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا. آپ نے یہ نہیں کہنا ٹوڈے آئی ایم سٹنگ ہیئر یو کین سٹ بیہائنڈ می. آپ نے یہ کہنا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوڈے، جس طرح پچھلے ڈائلاگ میں تھا I like to sit near the window. So from tomorrow onward, you can sit here. کل سے کے بعد آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں تو بات زیادہ بہتر طریقے سے ختم ہو سکتی تھی. چوتھا سینیریو ہے a student ate the lunch of the other without his permission. ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے اسٹوڈنٹ کا لنچ کھا لیا اس کی اجازت کے بغیر، چپ کر کے کھا جاتے ہیں. کریکٹرز ہیں جی حسن اینڈ رضا. حسن کہتا ہے رضا ویئر از مائی لنچ باکس، میرا لنچ باکس کدھر ہے؟ رضا کہتا ہے آئی ایٹ یور بریانی، تمہاری بریانی آج میں کھا گیا ہوں. اٹ واز ویری ٹیسٹی، یہ بڑی مزیدار تھی. حسن کہتا ہے واٹ، اب واٹ کے بعد کوشچن مارک، یعنی کہ تم میری بریانی کھا گئے ہو؟ واٹ، یو ایٹ مائی فوڈ وداؤٹ آسکنگ، میرے پوچھے بغیر تم میرا کھانا کھا گئے ہو؟ ہاں، تو یہ کوشچن مارک، پھر کوشچن واٹ کے بعد بھی کوشچن مارک، اور یو ایٹ مائی فوڈ وداؤٹ آسکنگ، تم میرے پوچھے بغیر میرا کھانا کھا گئے ہو. رضا آئی ایم ویری سوری، مجھے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آئی واز سو ہنگری، مجھے بہت بھوک لگی تھی. حسن یو شوڈ ہیو آسکڈ می فرسٹ، تمہیں پہلے میرے سے پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. رضا کہتا ہے یس کوما یو آر رائٹ، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں. آئی ول برنگ ایکسٹرا فوڈ ٹمارو فار یو، آئی ول برنگ ایکسٹرا فوڈ ٹمارو فار یو، کل میں تمہارے لیے ایکسٹرا فوڈ لے کے آؤں گا، اپنے لیے بھی لے کے آؤں گا اور علیحدہ سے تمہارے لیے بھی مزید لے کے آؤں گا. حسن اوکے بٹ پلیز ڈو ناٹ ڈو اٹ اگین، ٹھیک ہے مگر برائے مہربانی دوبارہ ایسا مت کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ڈائلاگ ختم ہو گیا. آگے سینیریو ہے جی اسٹوڈنٹ نک نیمڈ ہز کلاس میٹ. ہوتا ہے نا بچے نک نیم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں کلاس فیلوز کا، کسی کو موٹا کہہ دیا، کسی کو چھوٹا کہہ دیا، کسی کو پتلو کہہ دیا. اب اس طرح کے نام ہمارے ہاں بچے ایک دوسرے کے رکھ لیتے ہیں. تو اس نے ایک اسٹوڈنٹ نے دوسرے اپنے کسی کلاس میٹ کا اس طرح کا نام رکھ دیا، نک نیم کوئی دے دیا اس کو. اچھا جی اس میں کریکٹرز ہیں 3، عائشہ، ثنا اور ندا، یہ بچیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. ندا از اے کلاس میٹ. اب ثنا کہتی ہے ہے ندا. اب جو فرینڈز ہیں اس میں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ استعمال ہوتا ہے. ارے ندا کوما ہے ندا، ارے ندا لک دیکھو. اب یہ ایک فیلنگ ہے نا جب آپ کہتے ہیں لک، اس لیے سائن آف ایکسکلیمیشن ہے. لک دیکھو، غصے والا فیلنگ. آور موٹو از کمنگ. اب موٹو کیا ہوتا ہے؟ موٹو کسی بچی جس کا وزن زیادہ ہے اس نے اس کو کہا ہے کہ اب ثنا ندا کو کہہ رہی ہے لک دیکھو
آور موٹو از کمنگ. وہ ہماری موٹو جو ہے وہ آ رہی ہے, سائن آف ایکسکلیمیشن. موٹو جو ہے وہ کوٹیشن مارکس میں. ندا کہتی ہے ثنا پلیز ڈو ناٹ کال می موٹو. اچھا, ندا کہہ رہی ہے ثنا کو پلیز ڈو ناٹ کال می موٹو, برائے مہربانی مجھے موٹو مت کہو. ٹھیک. عائشہ, اب تیسری بچی درمیان رہتی ہے, ثنا دیٹ از اے روڈ نیم اسٹاپ اٹ. عائشہ بھی ندا کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو ثنا کو کہتی ہے عائشہ, ثنا دیٹ از اے روڈ نیم اسٹاپ اٹ. یہ بڑا غلط نام ہے, بڑا گستاخی والا نام ہے جو آپ نے موٹو اس کو کہا ہے. اسٹاپ اٹ, دوبارہ مت کرنا اس کو, یہیں پہ روکو اس کو, یہ کہنا بند کرو اس کو. ٹھیک ہے. ثنا کہتی ہے اٹ از جسٹ اے فن نک نیم. میں نے تو ایسے مذاق میں نک نیم یہ ڈالا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ آئی ایم ناٹ بینگ مین. میں کوئی مین کون ہوتا ہے؟ مین کا ایک مطلب کمینہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ بینگ مین, یعنی کہ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہی کہ کوئی میرے دل میں کوئی بری بات ہو اس کے لیے. میں نے تو مذاق میں فن نک نیم رکھا ہے اس کا. تو میں کوئی اندر سے کوئی اتنی کوئی کمینگی یا میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے. میں نفرت سے اس کا میں نے یہ نام نہیں رکھا. آئی ایم ناٹ بینگ مین. ٹھیک ہے. اچھا, ندا کہتی ہے اٹ ہرٹس مائی فیلنگ. ثنا کہتی ہے اس سے میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں, مجھے تکلیف ہوئی ہے جو تم نے میرا نام رکھا. پلیز کال می بائی مائی نیم, برائے مہربانی مجھے میرے نام سے پکارو جو میرا اصل نام ہے, ندا. ٹھیک ہے. ثنا اوکے سوری ندا, اوکے ندا مجھے معاف کر دو. آئی ول ناٹ سے دیٹ اگین. میں تمہیں ایسا دوبارہ نہیں کہوں گی, یعنی میں تمہیں موٹو دوبارہ نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو ہیئر اینڈز دس. اگلا ہے جی, a student didn't follow the line discipline during break at canteen. اچھا, بریک ہوئی ہے اور کنٹین پہ رش لگا ہوا ہے, لائن لگی ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ نے اس نے وہ لائن کا ڈسپلن توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو کریکٹرز ہیں علی اینڈ کنٹین مانیٹر زین. ایک اب جب بریک ہوتی ہے تو ٹیچرز کسی ایک کو مانیٹر بنا دیتے ہیں نا کہ تم کنٹین پہ جا کے دیکھو کہ بچے ایک دوسرے کو دھکے شکے نہ ماریں, لائن میں لگ کے چیزیں نہیں. تو وہ زین مانیٹر تھا اس دن. تو اب سوری, علی اور زین یہ دو کریکٹر ہیں. تو زین کہتا ہے علی ویئر آر یو گوئنگ, تم کہاں جا رہے ہو؟ گیٹ بیک ان دا لائن, چلو واپس لائن میں لگو. یعنی علی لائن توڑ کر جا رہا تھا نا, تو زین اس کہتے ہیں علی کوما ویئر آر یو گوئنگ کوشچن مارک, تم کدھر جا رہے ہو؟ گیٹ بیک ان دا لائن, چلو واپس لائن میں لگو. علی کہتا ہے سر, زین کو کہتا ہے سر, کیونکہ مانیٹر تھا نا اس لیے اس کو سر کا, کوما آئی ایم ان اے ہری, میں جلدی میں ہوں, مجھے جلدی ہے ذرا. ٹھیک ہے. مائی کلاس اسٹارٹس سون, میری کلاس نے جلدی شروع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. زین کہتا ہے ایوری ون از ان اے ہری, ہر کوئی جلدی میں ہے, صرف تم اکیلے تو جلدی میں نہیں ہو. یو کین ناٹ کٹ دا لائن, آپ لائن نہیں توڑ سکتے. علی آئی جسٹ وانٹ اے کوئک ڈرنک, میں نے بس جلدی سے ایک ڈرنک لینی ہے, بوتل لینی ہے, پیپسی یا 7 اپ, بس ایسے پکڑ کے اور میں آیا, مجھے تم اجازت دے دو لائن توڑنے. ٹھیک ہے. علی کہتا ہے آئی جسٹ وانٹ اے کوئک ڈرنک, بس میں نے جلدی سے بس ایک ڈرنک پکڑنی, تو میں نے ٹائم نہیں کسی کا کوئی ضائع کرنا. یہ علی اس کو کہتا ہے. اچھا, زین کہتا ہے نو کوما, نہیں بالکل نہیں. یو مسٹ ویٹ لائک ایوری ون ایلس, جس طرح ہر کوئی
انتظار کر رہا ہے لائن میں، تم اسی طرح انتظار کرو گے. گو ٹو دا بیک، چلو واپس پیچھے، بیک پہ چلو، لائن میں لگو. علی، اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے، آئی ایم گوئنگ ٹو دا بیک ناؤ، اب میں واپس پیچھے جا رہا ہوں. یعنی اتنا خوش نہیں ہوا وہ. جب اوکے اوکے 2 دفعہ ہو جائے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاتا ہوں میں پیچھے. تو یہ کہہ کے اس نے پیچھے لائن میں لگ گیا. تو اس طرح ہوتا ہے نا. تو یہ میں ریئل سینیریوز جو ہیں اس کے اوپر ڈائلاگس آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اگلا ہے، a student gets detention and his father is waiting outside the school. ایک بچے کو ڈیٹینشن ہوتی ہے اور اس کا والد باہر کھڑا ہے، اس کو لینے کے لیے آیا ہے. ظاہر بچوں کو ان کے والدین لینے آتے ہیں یا کوئی بھائی بڑا کوئی اسکول سے لینے آتا ہے. تو بچے کو ڈیٹینشن ملی ہوئی ہے. ڈیٹینشن تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئی بچہ صحیح کام ہوم ورک نہ کر کے لائے یا کوئی شرارت کرے یا اسکول میں لیسن دیا ہے ٹیچر نے، اس کو اچھے طریقے سے یاد نہ کرے، تو پھر ٹیچر اس کو اسکول جب کلوز ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے روک لیتا ہے کہ یہ تم یاد کر کے جاؤ. وہ آدھا گھنٹہ ہو، وہ 20 منٹ ہو، وہ اس کو ڈیٹینشن کہتے ہیں. تو اب اس کو ڈیٹینشن مل گئی اسٹوڈنٹ کو. اب والد باہر لینے آیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا اندر سے آیا نہیں ہے، کیا چکر ہے. تو اس میں کریکٹرز جو ہیں وہ عثمان جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور مسٹر اسلم جو ہے وہ عثمان فادر، اس کا ابو ہے. ٹھیک ہے، 2 کریکٹر ہیں. سیٹنگ میں یہ ہے کہ عثمان کمز آؤٹ آف اسکول لیٹ، وہ اسکول سے باہر لیٹ آتا ہے. ہز فادر از ویٹنگ آؤٹ سائڈ آن ہز موٹر بائک، اس کا والد جو ہے وہ باہر موٹر بائک پہ انتظار کر رہا ہے. دے آر رائڈنگ ہوم اینڈ ٹاکنگ، اب وہ گھر موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. اب باتیں کیا کر رہے ہیں یہ سن لیں جی ڈائلاگ. مسٹر اسلم، اس کا ابو کہتا ہے، اسلم یہ کہتا ہے، عثمان کم ہیئر فاسٹ، جلدی آؤ ادھر. اب موٹر سائیکل پہ باہر کھڑا ہے، عثمان گیٹ سے نکلا اسکول کے، کہتا ہے کم ہیئر فاسٹ، جلدی ادھر آؤ. آئی ایم ویٹنگ فار 1 hour، میں 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. عثمان کہتا ہے سوری ابو سوری، آئی ایم لیٹ، مجھے دیر ہو گئی. مسٹر اسلم، وائی ور یو سو لیٹ، تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی. اسکول فنشڈ ایٹ 2 PM، اسکول تو 2 بجے بند ہو گیا تھا، تو تمہیں اتنی لیٹ کیسے ہوئی. عثمان کہتا ہے آئی ہیڈ ڈیٹینشن ٹوڈے ابو آج مجھے ڈیٹینشن ملی. اچھا، اب ابو کہتا ہے مسٹر اسلم، وہ کہتا ہے ڈیٹینشن، یعنی ڈیٹینشن کیوں ملی ہے تمہیں؟ کوسچن مارک. ڈیٹینشن کیوں؟ واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ کے بعد کوسچن مارک، ڈیٹینشن کے بعد بھی کوسچن مارک. عثمان کہتا ہے آئی واز ٹاکنگ ٹو مچ ان دا کلاس، میں کلاس میں بہت باتیں کر رہا تھا. دا ٹیچر گیو می ایکسٹرا ورک، تو ٹیچر نے مجھے ایکسٹرا کام دے دیا کہ یہ بھی تم کرو، چونکہ تم کلاس میں سن نہیں رہے جو میں پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں، تو یہ تمہارا ایکسٹرا ورک ہے اور یہ تم اسکول جب بند ہوگا تو تم اسکول میں رہو گے، کر کے جاؤ گے. ٹھیک ہے، چونکہ میں باتیں کر رہا تھا. آئی واز ٹاکنگ ٹو مچ ان دا کلاس، میں کلاس میں بہت زیادہ باتیں کر رہا تھا. دا ٹیچر گیو می ایکسٹرا ورک، ٹیچر نے مجھے ایکسٹرا کام دے دیا. مسٹر اسلم، اب اس کا ابو یہ کہتا ہے عثمان کوما دس از ناٹ گڈ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو تم کرتے ہو. وی وری اباؤٹ یو، ہم آپ کے بارے میں بہت سوچتے رہتے ہیں، یعنی ہمارا بیٹا اچھا پڑھے، وہ وری کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، وی وری اباؤٹ یو، ہمیں تمہارا بڑا خیال ہے، ہم تمہارے بارے میں بڑے حیران پریشان رہتے ہیں. عثمان کہتا ہے آئی ایم ریئلی سوری ابو میں بہت ہی مجھے افسوس ہے، مجھے اب یعنی معافی کا انداز یہ ہے، مجھے بہت زیادہ جو میں نے کیا اس پہ شرمندہ ہوں. ٹھیک ہے، آئی ایم ریئلی سوری ابو. تو مسٹر ارسلان، ابو کہتا ہے وائی ڈو یو ٹاک ڈیورنگ دا لیسن، سبق کے دوران تم باتیں کیوں کرتے ہو؟
عثمان کہتا ہے آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. مائی فرینڈ میڈ می لاف، میرے دوست نے مجھے ہنسا دیا. ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. مائی فرینڈ میڈ می لاف، بیٹھے تھے کلاس میں تو میرے دوست نے مجھے ہنسا دیا. مسٹر اسلم، اس کا ابو کہتا ہے یو مسٹ فوکس آن یور اسٹڈیز، تمہیں اپنی تعلیم پر، اسٹڈیز تعلیم، تمہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، فل اسٹاپ. ناٹ آن فرینڈس، فل اسٹاپ، دوستوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. عثمان کہتا ہے یس ابو، یس کوما، ہاں ابو، یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہتے ہیں. مسٹر اسلم، اس کے ابو کہتے ہیں یور مدر واز سو وریڈ، تمہاری امی بہت پریشان تھی. شی کالڈ می مینی ٹائمس، اس نے مجھے بہت دفعہ فون کیے. عثمان پلیز ٹیل امی آئی ایم سوری، ابو برائے مہربانی امی کو بتا دیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے بڑی شرمندگی ہے. آئی ول ناٹ ڈو اٹ اگین، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. مسٹر اسلم، ابو کہتے ہیں آئی ہوپ سو، مجھے آپ سے یہی امید ہے. آئی ہوپ سو، مجھے امید ہے کہ تم ایسا نہیں کرو. یو آر ان کلاس 8 ناؤ، تم اب 8ویں جماعت میں ہو. یو مسٹ بی سیریس، اب تمہیں سنجیدہ ہونا چاہیے، بہر صورت سنجیدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عثمان آئی پرومس ابو، ابو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیریس ہو جاؤں گا. فرام ٹمارو کوما، کل سے آئی ول سٹ کوائٹلی، میں خاموشی سے بیٹھوں گا، یعنی باتیں نہیں کروں گا. مسٹر اسلم گڈ، یہ ہوئی نا بات، اچھی بات. فل اسٹاپ. گڈ پورا سینٹینس، گڈ. ناؤ لیٹس گو ہوم، چلو اب گھر چلتے ہیں. یور مدر میڈ یور فیوریٹ چکن، تمہاری امی نے تمہارا پسندیدہ چکن بنایا ہے. عثمان ریئلی، واقعی؟ تھینک یو ابو، ابو شکریہ. اینڈ تھینک یو فار ویٹنگ فار می، اور میرے لیے انتظار کرنے کا بھی شکریہ. مسٹر اسلم یو آر مائی سن، تم میرے بیٹے ہو. آئی ول آلویز ویٹ فار یو، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا. بٹ پلیز، کوما، پلیز کے بعد کوما، نو مور ڈیٹینشن، مگر برائے مہربانی مزید کوئی ڈیٹینشن تمہیں نہیں ہونی چاہیے. عثمان آئی پرومس ابو، ابو میں وعدہ کرتا ہوں، نو مور ڈیٹینشن، کوئی مزید ڈیٹینشن مجھے نہیں ہوگی. تو یہاں پہ یہ ڈائلاگ ختم ہوا، اور یہ آخری ڈائلاگ تھا. میں نے آلموسٹ جو میکسیمم سینیریوز اسکول میں ہو سکتے ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے ان ڈائلاگس میں. اور میں نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو پورا میتھڈ بتایا، ٹپس بتائی ہیں کہ کس طریقے سے کرنے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس یہ سارے ڈائلاگس یاد کر لیں، تیار کر لیں، آپ اسٹوڈنٹس کے پیئرز بنائیں، ٹیچرز جو ہیں اسٹوڈنٹس کے پیئرز بنائیں، اور ان پیئرز میں ان کو کہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھیں، پھر آپ ان کو ایکسچینج کریں. یعنی ایک اگر اسلم ہے اور ایک عثمان ہے تو پورا ڈائلاگ وہ ریڈ کریں، اور اس کے بعد پھر کریکٹرز جو ہیں ان کو آپ سواپ کر دیں، ایکسچینج کر دیں. یعنی اسلم کو عثمان بنا دیں، عثمان کو اسلم بنا دیں. تو اس طریقے سے ان کو یاد کریں. یہ اورل کمیونیکیشن میں، عام بول چال میں جب ان کی یہ پریکٹس اس طرح ہو جائے گی تو پھر ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوگی، وہ بڑی کانفیڈینس کے ساتھ انگلش میں بات کر سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.